کوئی علامہ اور کوئی مولانا کے پاس سے پڑھا؟ اولیاء جنگلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے تو دارالعلوم کے اندر میں جانا چاہیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے تو عالم کے پاس جانا چاہیے، علم حاصل تو کتابوں سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ علم وہ علم نہیں ہے۔ علم معرفت جو ملتا ہے وہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور اس کے اسباب الگ ہے۔ علم باطن آبادیوں میں نہیں ملتا، ویرانوں میں ملتا ہے۔ علم ظاہر کتابوں میں مل جائے گا، دارالعلوم کے اندر میں مل جائے گا، علماء کے پاس سے مل جائے گا، لیکن علم باطن غلطی نہیں کرنا کہ وہاں پر چلے جائے۔ علم باطن جو ملتا ہے وہ رب کے مدرسے میں ملتا ہے، اللہ کے مدرسے میں اور اللہ والوں کے مدرسے میں ملتا ہے۔ علم ظاہر کس کو ملتا ہے؟ بھئی عالم ظاہر کس کو کہیں گے آپ؟ جو مدرسے میں پڑھے، عالم کے سامنے زانو ادب طے کرے، 7-8 سال عالم بنے، عربی پڑھے، قرآن اور تفسیر اور فقہ پڑھے، ان کو عالم کہیں گے نا۔ یہ علم ظاہر جو ملتا ہے، اس کے لیے مدارس دینیہ ہیں جو قابل قدر ہے، یہ شریعت کے نظام ہے۔ لیکن علم باطن کے لیے تو داخلہ لینا پڑتا ہے کسی بندے کا بندہ بن کر، اور علم باطن کے لیے اور علم حق کے لیے تو جانا پڑتا ہے۔ اس کے مدرسے کا اصل چوکٹ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کا نظام ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کے نظام کو چلایا ہی ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے، رات ہے تو دن ہے، لیکن نہ رات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے نہ دن کو جاننے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر رات و دن ایک تو اس کو ہوں گے جو اندھا ہے، اور جس کو نظر آتا ہے اس کو دن بھی نظر آئے گا، رات بھی نظر آئے گی۔ اس لیے شریعت کی تکمیل اور علوم کے ساتھ حاصل کرنے کے باوجود، علم کے علامہ بننے کے باوجود، علم کے سیور کے اوپر پہنچنے کے باوجود، جب ان کو اس کی جستجو پیدا ہوئی تو پھر اس در حرم کو انہوں نے ڈھونڈنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے شمس تبریز کا دامن تھاما۔ علم کا وہ کمال کے مولانا روم ہے، اور ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ ایسا عالم کہ جن پر علم ناز کرتا ہے۔ آج بھی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ کون ایسا عالم ہے دنیا کے اندر میں، کون علامہ ہے، کون سی مسلک و جماعت کا آدمی ہے کہ جس کا علم اس درجے کا ہو؟ لیکن وہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تھے۔ لیکن اس علم کے بعد حق کی طلب پیدا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قبولیت کا راستہ کھولنے کا، محبوبیت کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر ان کو بہت نرم غذا کھلا رہا ہوں، گٹھ بول کر نکل لو کہ پیر کے نالائن عطا فرما دیے در حرم کی صورت میں۔ یہ جو نسبتی کلاموں کے اندر میں بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم نہیں پڑھواتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھواتے ہیں، ورنہ قوالی کیا ہوتی ہے؟ قول علی کا نام قوالی ہے۔ تیاری کیجئے رجب المرجب کے اندر میں، چھٹی شریف کے موقع پر اس خانقاہ کے اندر میں۔ کل آپ لوگوں نے 11ویں شریف کی مرکزی محفل کی، تبرکات مقدسہ کی زیارت کی۔ ارے تمہاری قبولیت نہیں ہوتی تو تمہارے آنکھوں کو، بدنصیب آنکھوں کو دیکھنے کا موقع کہاں ملتا تھا؟ قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے آنکھوں کو تبرکات مقدسہ کی زیارت، تم کو مہر لگا دی گئی، سند عطا کر دی گئی کہ تم بھی اللہ کے پاس میں، اللہ کے محبوب بندوں کے کسی نہ کسی درجے میں محبوبوں سے وابستہ ہے۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہونے کے باوجود بھی نہیں آ سکے، نہیں آ سکے، ہوا نہیں ہوا، تو یہ قبولیت ہی کی علامت ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ، ہائے ہائے، علم کے اس کمال کے اوپر، کیا فقہ کم تھی، تفسیر کم تھی، حدیث کم تھی، علم کم تھا، فتوے کم تھے، کیا کم تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ لیکن ان سارے کمالات کے بعد میں دل کے اندر بھی یہ چاہت پیدا ہوئی کہ وہ علم جو حق ہے، جہاں پر مردودیت نہیں ہو سکتی، جہاں محرومی نہیں ہو سکتی، یا اللہ وہ تو مجھے عطا فرما، تو کہا کہ وہ کتابوں میں نہیں ملے گا، وہ مدرسوں میں نہیں ملے گا،
وہ علم میں نہیں ملے گا، علماء میں نہیں ملے گا، نہ قدری کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ پھر کیا کرنا اللہ تعالیٰ؟ اچھا تیرے دل میں طلب پیدا ہوئی تو ٹھیک ہے، روم کے اندر میں ہم اپنے دیوانے کو بھیجتے ہیں اپنے، اس لیے کہا جاتا ہے اس خانقاہ کی نسبت سے کہ سچی طلب پیدا کرو تو کسی کامل تک تم پہنچنے کا راستہ رب عطا کرے گا، ورنہ کسی کامل کو تم تک پہنچائے گا، محروم نہیں کرے گا سچی طلب والے کو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ روم کے اندر میں ہے، طوطی بول رہی ہے، اس وقت ان سے بڑا عالم روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں تھا، فارسی کے بڑے عالم اور عربی کے اعلیٰ مقام کے اوپر علم کے کمالات اس درجے کے اوپر کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخر ہوا کیا کہ جب طلب پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات کی تنہائیوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ وہ حقیق علم عطا فرما، تو پھر کہا کہ وہ حقیق علم تم کو تمہاری مصروفیت میں، تمہارے عبادات میں، تمہارے علم میں، تمہارے دینی خدمات میں اور یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے ہم مدرسے کو تم تک پہنچائیں گے۔ پیر کامل مدرسے معرفت حق کا مدرسہ ہوتا ہے، مرید کا بننا یا غوث و خواجہ سے نسبتوں کو قائم کرنا یہ گویا کہ مدرسے کے اندر میں داخلہ ہے، ایڈمیشن ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ حق کے مدرسے میں داخلہ بیعت کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، حق تک پہنچنے کے لیے پہلے داخلہ لو۔ بغیر داخلے کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے جی، کوئی فلاسفر بن سکتا ہے، کوئی استاد بن سکتا ہے، بغیر داخلے کے تو نہیں ہوگا نا۔ پھر داخلہ کا لینا، پیدا ہوتی کلکٹر صاحب کا بچہ ہے تو MBBS میں داخلہ دلایا جائے گا، اس کو نرسری میں داخل کرنا پڑے گا، وہاں سے سفر شروع ہوگا اس کا، وہاں سے سفر ہوتے ہوتے پھر وہاں پر وہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے سچی طلب کے ساتھ میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو مانگے کہ یا اللہ مردودیت والے علم سے، مردودیت والے اعمال سے اور وہ ہدایت کے ان سارے نظاموں سے، لیکن یا اللہ تو وہ حقیقی وہ راستہ عطا فرما کہ جہاں پر مردود نہیں ہو سکتے، محروم نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوکھٹ تک تم کو ہم کو پہنچائے گا، یا پھر وہ چوکھٹ تم تک ہم تک پہنچے گی۔ تاریخ اسلام ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اور جب یہ چیزیں دنیا کے اندر میں اگر ہماری نظریں نہیں پہچان سکی، ہوتے ہیں انجانے کے اندر میں کتنے تم سے اور ہم سے اللہ کے کامل اولیاء کی ملاقاتیں ہوتی ہے، اور بالخصوص اولیاء کی نسبتوں کے رکھنے والوں سے اور ان کی آل اولاد سے، ان کی نسبتوں کی وجہ سے تو ملاقات ہے لیکن پہچان نہیں سکتے۔ کچھ چمٹی بھی لے لیتے ہیں، کچھ اشارہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جان نہیں سکتے کیونکہ دماغ اس طرف میں جاتا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں وہ دماغ، وہ صلاحیت ہے نہیں۔ پہلے صلاحیتیں تھی، قدردانی تھی کس معاملے کے اندر میں کہ بزرگوں کے قدرداں تھے، اگر کہیں پر کچھ نورانیت محسوس ہوتی تو ان کے لیے ادب و احترام کے لیے، تعظیم کے لیے جھکنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ آج تو متکبر بن کر اولیاء کی چوکھٹوں پر جھکنے کو یہ شرک کہہ دیتا ہے، اتنا تکبر پیدا کر دیا گیا ہے اعمال اور عبادات کے ذریعے سے۔ ارے جھکو صرف اللہ کے سامنے، جھکو اللہ کے سامنے، تو کیا قصور ہے پھر شیطان کا؟ تیرے سامنے آ کر کہے گا کہ جنت پہلے مجھے دے بعد میں اس کو دے، کیوں کہ نہیں جھکا کہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکا، تو پھر اس سے زیادہ تو میں جھکا نا تیرے سامنے، کسی اور کے سامنے جھکا نہیں، تو پھر انہیں جنت میں کیسے، میں جہنم میں کیسے؟ خدا خود مقدمہ ان بدعقیدوں کے اوپر داخل کرے گا قیامت میں۔ میں تو جھکا نہیں کہیں بھی، میں غوث و خواجہ کے سامنے نہیں جھکا، نور کے سامنے نہیں جھکا، نور کے نظاموں کے سامنے نہیں جھکا، میں تو بالکل تیرے سامنے، ہاں تیرے سامنے، کہ جھکتا ایسے کہ اٹھ نہیں سکتا کیونکہ تو رب تھا، میری توحید اتنی پکی تھی اور میرا عقیدہ اتنا سچا تھا کہ یا اللہ تیرے سامنے نہیں۔ تو پھر شیطان تو وہاں پر مقدمہ دائر کر دے گا، اے مسٹر بازو رہو، کیا جی ساجد بھائی بازو رہو، کیسا ان کو کیسے جنت میں داخل کرتا؟
یہ کہیں بھی نہیں جھکے، کسی اولیاء کے سامنے نہیں، کسی چوکھٹ پر نہیں، کسی اللہ والے کے سامنے نہیں، کہیں پر نور کے سامنے نہیں، اور کہیں پر تبرکات کو آنکھوں سے نہیں لگایا، اور کہیں پر یا رسول اللہ کہنے پر اپنے آنکھوں پر نہیں پھیرا، تو پھر یہ جھکا ہی نہیں۔ اتنا موحد، اتنا بڑا توحید پرست تھا یہ کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکنا، بالکل فارمولا غلط ہے۔ وہاں نہ جھک، اللہ نے جہاں پر جھکنے کا حکم نہیں دیا، ہر جگہ وہاں جھک جہاں پر جھکنے کا حکم خدا نے دیا۔ بالکل وہ توحید نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جھکنا شرک ہے۔ ایمان کو نہیں جانا تو شرک کو کیا جانے گا؟ جو نہیں جھکا، اس پر اگر کسی دنیا میں بڑے سے بڑے توحید پرست یہ کہہ دے نہیں ہم کہیں نہیں جھکتے، سوا اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، قیامت میں پہنچے گا تو پیچھے سے آئے گا لعین و شیطان، اے مسٹر کہاں جنت میں جا رہے، ٹھہرو ذرا، اللہ میاں کیوں، یہ کیسا انصاف تیرا، کیسا تو مالک یوم الدین، کیسے فیصلے کرنے والے دن کا مالک، کیوں؟ یہ تو کہیں نہیں جھک کر جنت میں جا رہا ہے، تو اس سے زیادہ تو میں نے کہیں بھی نہیں جھکا، پھر مجھے بھی بھیج اس سے پہلے جنت میں، ورنہ ڈال میرے ساتھ میں اس کو بھی جہنم میں۔ کہیں نہیں جھکتا تھا، کہیں نہیں جھکنا ہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہاں نہ جھک جہاں پر خدا ناراض ہوتا ہے، مگر وہاں ہر جگہ جھک جہاں پر خدا راضی ہوتا ہے۔ در محمد جہاں سجدہ روا ہے، جہاں سجدہ روا ہے، ہر جگہ وہاں جھک۔ اگر نہیں جھکا تو رب کہے گا کہ میرے سامنے تو نہیں جھکا، میرے سامنے تو نہیں جھکا۔ ہر جگہ جھک جہاں پر اللہ کو روا ہے، اللہ جہاں جھکانا چاہتا ہے، پھر اللہ اپنے سامنے ہی تو نہیں جھکایا بلکہ ملکوت جیسی مخلوق کو، پاک فرشتوں کو حکم دے دیا کہ کہاں جھکو، میرے سامنے عرش کے سامنے نہیں، کہاں جھکو کہ جہاں میرا محبوب ہے وہاں جھکو، جہاں میرا نور ہے وہاں جھکو۔ اور جھکنے کو بعد میں تم خطرے میں نہیں کہ شیطان یہ کہیں گے کہ سجدے تعظیم سجدہ نہیں کرنا چاہیے، شرک ہو جاتا۔ اب اس کو بھی ختم کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ آدم تو اللہ نہیں تھے نا، کس کو کروایا؟ آدم کو کروایا۔ اچھا آدم علیہ السلام کو کروایا تو پھر شرعی طور پر آدم کو نہیں کروایا، بلکہ وہ چیز منتقل جو ہوگی وہ بنی آدم میں ہوگی، آل رسول میں ہوگی، جو انسانیت کے لیے سجدہ گاہ قرار دیے جائیں گے۔ اولیاء کی چوکھٹوں پر سجدہ ہم کر کر اپنے ماتھے کو ٹیٹ کر اپنی توحید کی سند دنیا کو دیتے ہیں۔ جو جھکے نہیں وہ موحد نہیں، جو جھکتا ہے رب کے منشا کے لیے وہ اصل میں توحید پرست ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ نہیں ہے آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کہیں نہیں جھکنا یہ گمراہیت کی دلیل ہے۔ دل کھول کر دل میں بات کو بٹھا لو، کہیں نہیں جھکنا، کہیں ماتھے کو نہیں ٹیکنا، یہ گمراہیت کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ خدا اس کو مردود کر دیتا ہے، اگرچہ کہ 60 کروڑ برس کی عبادت کیوں نہ ہو اس کے پاس میں، اور علم کے کمال پر پہنچنے کے بعد میں بھی علم اس درجے کا کیوں نہ ہو کہ فرشتوں کا استاد بن جائے، اس کے باوجود بھی وہ مردود ہو جائے گا۔ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں بن سکتا نا، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں بن سکتا نا۔ مگر کہاں مارا گیا وہ؟ رب تیرے سامنے تو جھکوں گا، لیکن تو جہاں جھکا ہے وہاں میں نہیں جھکتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے خلاف ہے۔ تو نہیں جھکنا اور سجدے کا نہیں کرنا، وہاں نہیں کرنا جہاں رب نہیں چاہتا ہے۔ جہاں رب چاہتا ہے، رب تیرے علاوہ بھی تو کسی کے سامنے جھکنے کو چاہتا ہے، اللہ کہے گا کہ ہاں میں نے تو عرش الہی کے اوپر، تمہاری مسجدیں کیا ہے، تمہاری درگاہیں کیا ہے اور تمہاری زمین کیا ہے، بلکہ میں نے تو عرش الہی پر فرشتوں کو جھکایا ہوں، فرشتوں کو سجدہ کروایا ہوں۔ ارے تیرے عرش کے اوپر تو سجدہ کرا کے شرک والا عمل؟ ارے بیٹا نہ جھکنا ہی تو شرک ہے، جھکنا ہی تو ایمان کی دلیل ہے، نہ جھک کر وہ برباد ہوا، مشرک ہوا۔ اس لیے جہاں نور نظر آئے تو وہاں پر اگر رب کی منشا ہو تو جھکنے میں اپنی کمر کو مت اکڑاؤ۔ اکڑے گا کون؟ جس میں انانیت اور تکبر، اپنے کو اچھا سمجھنے والا ہوگا، اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہوگا،
اور اپنے کو بڑا سمجھنے والا خدا کو سب کچھ گوارا ہے مگر یہ گوارا نہیں. اس لیے خدا کا نظام یہ ہوتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اگر حق کی طلب پیدا ہو جائے، اگر اندر میں بھوک پیدا ہو جائے تو بھوکے کو روٹی کہیں بھی مل جائے گی نا جی، ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھوکے کو روٹی مل جائے گی. اور جس کو بھوک نہ ہو، زبردستی کے کلوں میں ہوا بھر کے ایک شنا کر رہا ہے، تو پھر کھلانے والے بھی ٹھہرو تھوڑی دیر کے بعد میں یہ لوگاں کھا رہے باہر بیٹھو بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بھوکے کو مل جائے گی. اسی طریقے سے بھوک ہو ہمارے اندر میں علم حق کی اور معرفت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے محبوبیت اور قبولیت کی طلب ہو اور بھوک ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نہیں اللہ والے اس کو غذا عطا کر دیں گے، اولیاء اس کا پیٹ بھر دیں گے. اللہ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی چلتا ہوا راستے کا مسافر اور فقیر اور کوئی درویش اور حضرت خضر علیہ السلام یا غوث العظم یا غریب نواز اس سچے بھوکے کو پیٹ بھر دیں گے اس کو کہ تجھے یہ دامن ہے، یہ تھام لے اور پھر تیرا پیٹ بھر جائے گا. اور پھر ایسا پیٹ بھرے گا کہ جب بھوکے کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد میں بریانی بھی سامنے آؤ نوکیر کر دیتا ہے انہیں. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر غوث و خواجہ اگر کوئی پیر کامل کسی کو عطا فرما دے تو پھر اب ان کی طلب اور چاہت پھر اور باقی نہیں رہتی. کہتے کہ مجھے تو میری منزل مل گئی ہے، یہی میرا در یار اور یہی صنم خانہ اور یہی در صنم میرے لیے سجدے گاہ ہے اور میرے لیے حرم ہے. اس کو جائز ہے کہنے کا، اس کے لیے روا ہے، اس کے لیے روا ہے. خالی سنا سنی بولا بولی یا عقیدتوں میں یا دنیا کے اغراض کے لیے کامہ بن رہے ہیں اس کے لیے نہیں، گمراہیتیں ہیں. یہ تو شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. جب سچی طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ سچی طلب آدمی کو بے چین کرتی ہے. اندر میں جب بھوک پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے کھانا مل جائے. تو خدا کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اس بھوک کے لیے اگر آبادیوں کے اندر میں وہ چیزیں انہیں نہیں ملتی تو پھر آبادیوں کو چھوڑ کر نہیں چلو ڈھونڈ لیں گے کہیں بازاروں میں، کتابوں میں اور پھر ادھر اور ادھر تقریروں میں، وہ نہیں، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں. اولیاء کے مدرسے جنگل کی تنہائیاں ہوتی ہے. وہاں پر تو ہے اور میں ہوں، رات کا اندھیرا ہے میں اکیلا ہوں، یا رب اپنے محبوب کو بھیج دے کہ میں ان کا غلام ہوں. سبحان اللہ. اب پھر وہ داخلہ لے لیتے ہیں ان کے دل کی وہ طلب اور وہ ان کے اندر کی تڑپ کہ رب کا نظام حرکت میں آتا ہے اور جنگلوں کی تنہائیوں میں ان کو وہ لذت اور وہ مزہ آتا ہے اور وہ معرفت ان کو نصیب ہوتی ہے اور وہ حق ان کو نصیب ہوتا ہے اور وہ کمالات ان کو نصیب ہوتے ہیں کہ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان بغداد شریف کے اندر میں جب تشریف لائے تو ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ خدا کی قسم ہرگز میں نہیں چاہتا کہ تنہائیوں کو چھوڑ کر، خلوتوں کو چھوڑ کر جلوت میں آؤں، جنگلوں کو چھوڑ کر تمہاری بغداد کی زمین پر آؤں، تمہارے درمیان میں آ کر میں بیانات کروں. لیکن کیا کروں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے، میرے نانا جان نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ، خلق کو ضرورت ہے، ہم تمہارے ذریعے سے ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں اور تمہارے ذریعے سے اپنی پہچان ہم عطا کریں گے. ہرگز میں خلوت کو چھوڑ کر جلوت میں نہیں آتا، جنگل کے ویرانوں کو چھوڑ کر آبادیوں میں نہیں آتا. ان کو شوق نہیں ہوتا بیانوں کا، ان کو شوق نہیں ہوتا خانقاہوں کے پھیلانے کا، ان کو شوق نہیں ہوتا مریدوں کے بڑھانے کا، ان کو شوق نہیں ہوتا دھوم و دھام کا، بلکہ وہ مجبور ہوتے ہیں حکم اور منش مصطفیٰ پر. پیران پیر غوث العظم نے فرمایا کہ ہرگز میں خلوتوں کو چھوڑ کر جلوت میں نہیں آتا. لیکن کیا کروں، نانا جان نے حکم دیا ہے مجھے کہ میری امت کو عبدالقادر تمہاری ضرورت ہے. رب العالمین نے کہا کہ ہم نے مدرسے میں تمہیں پڑھا دیا ہے پورا. کون سا مدرسہ تھا جی؟ یہ چندے والا مدرسہ، یہ چرم والا مدرسہ، یہ معلموں والا مدرسہ. تحقیر کی بات نہیں ہے، علم ظاہر کی خدمات ہے، وہ قابل قدر ہے. لیکن کون سا ہوتا ہے اولیاء کا مدرسہ؟ ارے یہ باتیں کیسا آتی ہے جن کے دل میں کہ وہ عالم ہے کہ حافظ ہے؟ نہیں، وہ مدرسے کے نظام کچھ اور ہوتے ہیں. وہاں پر آپریٹ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے.
وہاں کے نظام علم معرفت کے کچھ الگ ہوتے ہیں، حقائق کا انکشاف اور الہام کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے غلاموں کو وہ عطا کرتے ہیں، وہ مولا علی کی عطا ہوتی ہے، غوث و خواجہ کی عطا ہوتی ہے کہ وہ ظاہری علم کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ باتیں تو کبھی کتابوں میں نہیں مل سکتی ہم کو، کسی عالم سے ہم نہیں سنے اور کسی مفتی نے ہم کو نہیں سنایا، لیکن یہ بات کیسے سنا دی؟ ان کا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ کمال یہ کہ وہ مدرسے کا کمال ہے، اور وہ مدرسے یہ چودیواری کے مدرسے نہیں ہوتے، اور وہ مدرسے عالموں کے اور استادوں کے مدرسے نہیں ہوتے، اور وہ مدرسے یہ مدرسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ مدرسہ رب کا مدرسہ ہوتا ہے۔ جنگلوں کے اندر میں پہنچ جاتے ہیں اولیاء، جب آبادیوں کے اندر ان کا یہ نظام نہیں بنتا۔ کیوں؟ آبادیوں کے اندر میں اگر اولیاء اپنے کو ظاہر کر دینا تو یہ دنیا پرست تو ان کو اپنی دنیا کو ان کے اوپر لا کر ڈال دیں گے، میرا کام یہ بناؤ، میرا کام یہ بناؤ، تم میرے رشتہ دار، تم میرے دوست، میں تمہارا مرید، میں تمہارا خلیفہ، میرا کام، میرے نواسے کا کام لا کے دنیا کو۔ بلکہ دنیا پرست اور دنیا کے غرض والے تو اتنے غرض والے ہوتے ہیں، دنیا پرست دنیا کے بندے، کہ اگر رب بھی اپنے وجود کے ساتھ میں اگر بندوں میں آ گیا نا تو پورے انسان کو اس کو گھیر کے پریشان کر دیں گے۔ میرا یہ کام نہیں بنا، میرا کام کیوں نہیں کرا، تو کیوں نہیں ویسا، کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا۔ اسی لیے رب بھی چھپا ہوا ہے، ایسے اللہ والے بھی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے رکھتے ہیں۔ وہ اصل پوٹلی کھولتے نہیں ہیں وہ، اور وہ اصل امانتیں اور اصل دولتیں دیتے ہی نہیں ہیں، اوپر کا اوپر جھولے میں جھلاتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ مجلس ہو گیا، وہ ہو گیا، ماشاءاللہ تم مرید بن گئے، تم خلیفہ بن گئے، جھولتے رہو جھولے میں۔ اصل چیز نہیں دیتے وہ، جن کو دیتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں بلکہ ڈالتے ہیں وہ دل کے اندر میں۔ یہ چیزیں علم معرفت کی دی نہیں جاتی بلکہ ڈالی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ آپڈیٹ کی جاتی ہے۔ سیلوں کے اندر میں آپڈیٹ ڈاٹا ہوتا کہ نہیں ہوتا، ڈال دیا جاتا ہے، پھر کلک کر دو تو وہ چیز آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ولایت کا اور معرفت کا نظام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب طلب پیدا ہوئی تو سب کچھ علم کے ساری خدمات اور سب کچھ ہونے کے باوجود یا اللہ وہ چیز عطا کرنا جہاں پر مردودیت نہیں ہو سکتی، محرومیت نہیں ہو سکتی۔ جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز بے چین کی تو میرے مریدوں اور بشمول میں کہ تم کو مجھ کو بھی یہ چیز بے چین بے قرار کرنا کہ نہیں کرنا، یہ اپنی عبادت اپنی تہجد میرے سے اچھا کون ہے جی، میرے سے زیادہ نمازی کون، فجر کی نماز میری کبھی نہیں چھوٹتی، تہجد تو کبھی قضا نہیں ہوتی، عوامین تو میں چھوڑتا ہی نہیں، اور کیسا، ارے میرے کو نہیں معلوم کیا، میرے کو نہیں دیکھ رہی کیا، ارے گمراہ ہو گیا تو 60 کروڑ برس والا بازو رہ گیا، اس کو بھی نہیں دیکھ رہا تو اپنے پر ناز کر رہا ہے، نظر کر رہا ہے، مرید بن کے گمراہ ہو گیا اور مرید ہو کر بدرا محروم ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ ہمیشہ رکھو شیطان کو سامنے، اپنے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو، اپنے نفس سے اپنے آپ کو نکالو، اگر یہ نکالو گے تو پھر حق کا راستہ ملے گا۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نے کہا ہے یا اللہ یہ سب کچھ تو ہے، پوری دنیا عالم اکبر کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ عالم اکبر کہہ رہی ہے، عالم اکبر کہہ رہی ہے، لیکن کہہ رہے کہ یا اللہ مردودیت کا احتمال تو باقی ہے کہ کہیں میں مردود نہ ہو جاؤں، تو وہ حق مجھے عطا فرما، وہ حق عطا فرما کہ جہاں پر مردود نہیں ہو سکتا آدمی۔ طلب سچی ضروری ہے کہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قبولیت کا دروازہ کھولا تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری طلب کے اوپر ہم بھیجتے ہیں اپنی چوکھٹ کو تمہارے پاس میں۔ کون آئے؟ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی معلم، کوئی صافے وفے باندھ کر رہے، یہ ایسے لوگ نہیں آئے، بلکہ شمس تبریز مجذوبانہ حالت کے اندر میں حالت یہ تھی کہ پورے بال کے لٹے بھیگے ہوئے، بکھری ہوئی تھی اور کپڑے اینٹے ہوئے، اور حالت یہ ہے کہ چہرہ خشک اور پورے پیشانی اور چہرے کے اوپر پسینوں کے جا جا کر راستے بنے ہوئے تھے۔ اس حالت کے اندر میں آئے اور روم کے اندر میں آئے اور ڈھونڈتے رہے، گلیوں کے اندر میں تلاش کرتے رہے۔ کیوں کہ اولیاء کو بھیجا جاتا ہے اور وہ ڈھونڈتے ہیں ان کو کہ جن کو نوازنے کے لیے بھیجنا ہے وہ خود آتے ہیں، وہاں سارا سال گزارتے ہیں۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے معاملے میں بھی آپ حضرات نے واقعہ سنایا ہوگا کہ کون سا واقعہ؟ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آ کر اجمیر سے کہاں پر خواجہ خواجگان کو ڈھونڈتے ہوئے سنجد کے اندر میں کئی سال رہے،
ان کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، آدھی تمہاری تقدیر کا اور آدھا بچا کر رکھنا، اور یہ ایک نام معین الدین نام کا ہوگا، اور اتنا اخلاق والا ہوگا، وہ دیکھ کر آپ کی قدر کرے گا، اور دیکھ کر آپ کو پہچان کر آپ کی بزرگی کو پہچان لے گا، وہ تمہارے احترام میں تمہارے سامنے جھک جائے گا، تو ان کی ہے یہ امانت ہماری طرف سے تمہارے پاس، ان کو دے دینا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ڈیوٹی پر، اولیاء کو ڈیوٹیاں ملتی ہے، کامل پیر مریدوں کے دنیا بنانے والا نہیں ہوتا، ان کو تو راستہ بتانے والا ہوتا ہے۔ اب پیر کو بھی کیا سمجھ لیں کہ دنیا بنانے والا، تعویذیں گڈھے پلیتے کرنے والا، کافی پیر مرید ہے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آ کر سجد کے در میں گھومتے رہتے راتوں دن، ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو پیر و مرشد نے جن کی ذمہ داری میرے حوالے فرمائی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی مہینے گزر گئے، اس کے بعد میں اس باغیچے کے پاس سے پہنچے تو کہا کہ جاتے ہوئے جیسے آگے بڑھے تو سلطان الہند خواجہ خواجگان آگے نکلے باغیچے کے، اور کہا کہ سرکار سرکار سرکار۔ ارے سرکار انہوں نے کہا جی انہوں کیا کلکٹر ہے کہ کیا ہے، ان کو سرکار بولے گا پاگل ہے کہ ان کو کہاں سمجھ میں آئیں گی بیچاروں کو؟ ادب والوں کو ادب کی بولی سمجھ میں آتی ہے، غنڈوں کو لچروں کو غنڈی بولی سمجھ میں آتی ہے نا۔ اب یہ سرکار ہونا تو پیر کو سرکار کیوں بول رہا؟ سرکار تو انہوں ہے نا، ان کو سرکار کیسا بول رہا؟ حضرت کیوں بول رہا؟ آقا جی کیوں بول رہا؟ اب اس کو سمجھ میں نہیں آتی کچھ بھی، اور درے جانے جانا کیوں کر رہا، درے سنگے راہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تیرے کو کہاں سمجھ میں آتی؟ وہ چھوڑ دینا، چکر میں کہیں خام ہوگا کیا، چکر میں پڑے گا تو بدتر ہو جائے گا، بہتر نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پیچھے گئے، پلٹ کر دیکھے، دیکھتے اچھا مقصد مل گیا، پیر کی دی ہوئی ذمہ داری پوری ہوگی، پہچان لیا۔ آگے کیا بات ہے بیٹا؟ سرکار تھوڑا سا توقف کیجیے آ کر۔ ارے نہیں کیا ہے، کس کو بولے تو عام لوگوں میں پیچھے پڑ گیا تو ان کے پیچھے چل جاتا، اور وہ ان کے پیچھے چل گیا تو وہ دیوانوں کے پیچھے چل جاتا، وہ ان کے پیچھے ان کی نظروں کے اندر میں وہ دیوانہ ہے، دنیا کے شانوں کی نظروں میں وہ دیوانہ رہتا ہے، لیکن یہی دیوانہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ ارے کوئی بھی کسی کو چمتکار دکھا تو ان کے پیچھے بھاگ رہا ہو، ہر جگہ نہیں بھاگتا، اس وقت تک بھاگتے رہتا ہے جب تک دل مطمئن نہیں ہو جاتا، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے وہ درے جانے جانان مل جاتا ہے، اس کے بعد میں بے نیاز بن جاتا ہے کہ مجھے پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے تیرے سجدوں کی بھی کیا ضرورت ہے، کہ تو جہاں سجدہ کرنے کے لیے میرے لیے سجدے کا بنائی، وہ میرے پیر کی ذات مجھے مل گئی۔ مطمئن ہو جاتا، وہ پھر نہیں جاتا ادھر ادھر، وہ بھٹکتی آتما نہیں ہوتی کہ کارو بنانے کو وہ پیر کے پاس جاؤ، وہ عامل کے پاس میں جاؤ، ان کے پاس میں جاؤ، وہ خانقاہ کو جاؤ، نہیں، اس وقت تک جاتے رہتا ہے جب تک کہ درے یار جانے جانا نہیں مل جاتا۔ جب مل جاتا ہے اب پوری دنیا اس کو جھکا کر بتائے کہیں پر نہیں جھکا سکتی انہیں۔ ارے 10 کروڑ روپے دیتے تھے انہوں نے، لات مار دیتا ہے، نہیں جھکتا وہ، مگر کب؟ جبکہ صحیح ایڈریس مل جاتا ہے اس کو۔ اب جس کو صحیح ایڈریس نہیں ملتا وہ تو بھٹکتے رہتا، آتے رہتے جاتے رہتے، آتے رہتے جاتے رہتے، ہر ایک کے سامنے کہ بس ٹھیک ہے، ان سے کیا کام بنتا کہ ان سے کیا کام بن جاتا کہ ان سے کیا کام بن جاتا کہ ان سے وہ کام آن لائن ان سے ہو جاتا ہوگا، وہ اولاد کا مسئلہ ان کے ذریعے سے، وہ جادوگر کے پاس میں، اور پھر پہنچتے پہنچتے خبیثوں کے پاس سے پہنچ جاتا، تانترکوں کے پاس سے پہنچ جاتا، کارو بنانے کے چکر میں ہوتا کہ نہیں؟ جہاں بڑے بڑے چھلے نظر آئے، چھلے، ہاں کلر کے، وہ 4 کلر کے، 5 کلر کے، ارے ہاں وہ لٹا، یہ خٹا، یہ سٹا، وہ دھواں، یہ دھارو، او ہاں بس، کیونکہ اب اس کو مقام نہیں ملا۔ جب مقام صحیح مل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو تیری طرف سے مقام مل گیا ہے، اب تو نے ہی دے دیا ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے نسبتی کلام میں سجدے کے بعد جو بولے نا اکبر بھائی، اس لیے گمراہ نہیں ہونا، وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ وہ ہے جس کو اللہ سجدہ کہتا ہے، اور اللہ سجدہ اپنے ہی سجدے کو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے سجدے کو بھی اپنا سجدہ قرار دیا۔ شیطان چکر میں پڑا کہ سجدہ نہیں کرتا ہوں تو مردود ہو گیا۔ ہم سجدے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کرنے کو اگر کمال سمجھے تو یہ محرومی اور شیطانیت کا نظام ہے۔ سجدہ تو رب ہی کے لیے ہے، لیکن رب ہی کہہ دے کہ نہیں وہاں پر کر، بولا کہ میں نہیں کرتا، پھر کچھ کرتا رکوع میں تو ملتا ہی نہیں تیرے کو، اگر تو وہاں پر کر دے تو میں مل جاؤں گا، تو پھر ہمارے لیے عافیت کیا ہے؟ وہیں کر لینا نہ اس کے چکر میں پڑنے کے بجائے۔ مگر وہ تو طلب، ہم کو کیا ہے، ہم تو مرید ہے ماشاءاللہ، ہم تو خلیفہ ہے، ہم تو پیر ہے، نہیں، بلکہ بھوک رکھو، رات کے اندھیروں کے اندر میں رب سے مانگا کرو،
یا رب وہ نظام ہم کو عطا فرما کہ جس میں محرومیت اور بردودیت نہ ہو، شیطانیت نہ ہو، موت کی آخری سانس تک اس طلب کو رب کے ساتھ باقی رکھے ہم، تو پھر ایک ہدایت اور استقامت پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام عطا فرما دیتا ہے اور ایسا پیر کامل عطا فرما دیتا ہے کہ وہاں دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو شرک کا احتمال بھی نہیں رہتا، اس کو جنت کی طلب بھی نہیں رہتی، اس کو جہنم کی فکر بھی نہیں ہوتی، اور اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ تو میرا ہے، تو ڈرتا کیوں ہے؟ مگر یہ ملتی کس کو ہے چیز؟ سچی طلب والوں کو. اس لیے اپنی طلب کو سچی کرو. سچی طلب ہمارے اندر پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ در عطا کرے گا، وہ نسبت عطا کرے گا، وہ ذات عطا کرے گی. کوئی ایک ذات کی دعویٰ کا نہیں، روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے بہت تفصیل سے جائے کہ قرآن پاک کی آیتیں اگر بیان کروں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سچی طلب اگر تمہارے اندر میں ہوگی رب کو پانے کی، اور تم اس کے لیے کوشش اور محنت کرو گے، آئیتے بیٹھ کر نہیں. انہوں چاہنا خضر علیہ السلام میرے پاس میں آ کے، راجن شاہ ولی آ کے میرے کو مرید کرنا. غوث اعظم ہے، تیرے کو غوث اعظم کی ضرورت ہے، بھکاری کے بچے. غوث اعظم کی ضرورت تجھے ہے، راجن شاہ ولی کی ضرورت تجھے ہے. جاؤ ان کی چوکھٹوں پر تو پھر وہ نوازش ہے. نہیں وہ ہے حق نظام، تو غوث پاک آ کے میرے کو بیعت کرنا ہوگا، خضر علیہ السلام بیعت کرنا. اچھا تو ترم خان لفنڈر تیرے کو آ کے ان کریں گے بیعت. اب پھر ایسا پیر کامل تیرے پاس میں آئے گا. اب تیرے مزاج کے اعتبار سے تجھ کو پھر شیطان لگا دیتا رستے کے اوپر، وہاں کام اچھے بنتے، وہاں چلے جا، آن لائن کام ہوتے، ویسے کہ پیچھے جاتے رہتا، ادھر تو آتا ہی نہیں، پھر راستہ کو کاٹ دیا جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا پیر ہی سب کو نہیں مل رہا. کہاں سے ملتا ہے؟ تو شیطان ہے، شیطان کو پیر ملتا ہے. قرآن پاک کے اندر میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے پسندیدہ بندوں کو مرشد کامل عطا کرتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر میں، مرشد کامل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. سورہ کہف میں وعدہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے کو پیریش نہیں مل رہا. تو شیطان اس واسطے پیر نہیں مل رہا. اگر رحمان کا بندہ بنا تو کامل پیر تجھے ہر زمانے میں ملے گا. تو بغیر پیر کے نہیں رہ سکتا، بغیر پیر کے نہیں مرے گا، کیونکہ پیران کامل کا نظام تو قیامت تک خدا پاک نے رکھ دیا ہے. جو یہ کہے کہ مجھے پیریش نہیں مل رہا تو بولنا کہ تو شیطان ہے. بولو نہ بولو، نہیں تو غصے رہے گا، چڑھیلا بوٹا اٹھا کے پتھر اتر مار دیں گا. پیریش نہیں مل رہا تو پھر مطلب کیا ہے کہ تو شیطان ہے. اچھا بندہ ہوتا تو برابر پیر ملتا. خدا کا وعدہ ہے سورہ کہف میں، قرآن مجید میں مرشدین کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے مرشد کامل اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. اور جس کو پیر نہیں مل رہا ہے بولو مت، مگر سمجھ لینا کہ تو مرید بننے کے قابل نہیں، ابھی تو شیطان ہے. جب تو بندہ بنے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ دے گا، عطا کرے گا پیر کامل، پھر تجھے پیر کامل مل جائے گا. تو یہ اولیاء اکرام دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑ کر، مشغولیتوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. یا اللہ اب کہاں جائے، بس چلے جاتے ہیں. اور جب جنگلوں کے اندر میں پھر ان کے لیے کون سے علوم، کون پڑھاتا ہے، کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے. میرے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم 25 سال بغداد کے جنگلوں میں ایسی زندگی گزاری کہ خود پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں کسی آدمی کو نہیں دیکھا، کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھا. کتنے سال؟ 25 سال. اولیاء کا نظام ہے. کون سا مدرسہ تھا، کون سے علوم تھے، کون سا؟ ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص نظام ہوتے اپنے اولیاء کے ساتھ میں. کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا، کوئی انسان مجھے نہیں دیکھا. پھر فرمایا کہ کیسا زمانہ تھا؟ بہت عجیب زمانہ تھا کہ ملائکہ میرے پاس میں آتے تھے، انبیاء اکرام علیہ السلام میرے پاس میں آتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے دسترخوانوں کو بھیجتا تھا. بڑی مزے کی زندگی تھی. میں نہیں چاہتا کہ خلوتوں کو چھوڑ کر جلوت میں آؤں. وہ پیر نہیں جس کو مریدوں کی ہرس ہو، قدم بوسیوں کی ہرس ہو، پھول کے آروں کی طرف میں للچائی انہیں میرے کو ڈالتا کہ اس کو ڈالتا. وہ سوچنے والا پیر نہیں ہے. وہ مٹھائی کا ڈبہ اس کو دیتا کہ میرے کو دیتا، وہ نہیں روتا. وہ اس کا تو دل بھر جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں رہتی، بے نیاز ہو جاتا ہے وہ دنیا سے. پیران پیر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز میں خلوت کو چھوڑ کر جلوت میں نہیں آتا. لیکن کیا کروں کہ 25 سال کے بعد
اللہ نے حکم دیا کہ عبد القادر جاؤ ہمارے بندوں کے لیے، تمہاری ضرورت ہے ہمارے بندوں کو۔ اور نانا جان نے فرمایا کہ اے عبد القادر آپ ہماری آل ہے، میری امت کو تمہاری ضرورت ہے، میرے دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ تو پھر بادر نخواستہ مجبوراً حکم کی تعمیل کے لیے بغداد شریف میں آئے۔ بغداد شریف میں اس وقت میں علم نہیں تھا اسی بات میں، علماء 33,000 علماء تھے۔ کتنے تھے؟ مدرسے نہیں تھے، یہ بات نہیں، بغداد شریف کے اندر میں سبوں مدرسے تھے، دینی نظام سارے کے سارے تھے، لیکن کہا کہ دین کو زندہ کرو، تمہارے ذریعے سے دین زندہ ہوگا۔ پھر وہ سب دین نہیں تھا، دین کی روح اللہ تبارک و تعالی بابا روح ڈالنے کا، روح نکالنے کا نظام یہ خاص فرشتوں کا ہے کہ نہیں؟ یہ میکائیل علیہ السلام کو ہوتا ہے کہ روح نکال دے، بلکہ اللہ نہیں آتا، بلکہ روح نکالے ملک الموت کو بولیں گا روح نکال بولیں گے۔ ایسے ہی اولیاء کو دین کی روح کے دینے کا نظام اللہ متعین کرتا ہے، وہ کام دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، یہ خانقاہوں کا نظام دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، اور ہرس بھی نہیں کرنا چاہیے، خدا کی تقسیم جن کے ذمہ جو کام کرے وہ کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور پیارے نبی غوث اعظم دستگیر احمد الرضوان بغداد شریف میں تشریف لائے۔ اب لانے کے بعد میں دیکھا حالات ایسے بالکل ناموافق، کیسے ناموافق حالات کہ جب تشریف لائے مسجد یاسین آج بھی موجود ہے بغداد شریف کے اندر میں، دعا کرو موقع ملے تو بغداد شریف جائے تو وہاں پر دیکھیں گے، زیارت کریں گے۔ ایک کھجور کا درخت تھا صحن کے اندر میں، اس مسجد میں جا کر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کی حیثیت کیسی کیوں آ گئے مسجد کے اندر میں، کیوں آ گئے کیوں آ گئے کیوں آ گئے کیسے آ گئے کیوں آ گئے کیوں آ گئے، پریشان سب، کیونکہ حالت ان کی اس کو نہیں دیکھتے نا جی، یہ دیکھنے والے رہتے ہیں، ان کو یہ چیز کا نظر آتی ہے، یہ چیز جن کو نظر آتی ہے وہ تو غلام بن جاتے ہیں۔ اب ظاہری ہولیوں کو دیکھ کر ارے کوئی پاگل ہے، مجذوب ہے، دیوانہ ہے، یہاں پر مسجد کے اندر میں، ابھی ان کا نعوذ باللہ رحمۃ اللہ یا غوث اعظم مجھے معاف کیجیے، لیکن کہتے نا ان کو مسائل معلوم ہے، کہ ان کو دین معلوم ہے، کہ شریعت معلوم ہے، کہ عالم ہے، کہ حافظ ہے، کہ سب دعا اٹھا کے دیکھتے رہتے نا۔ ارے بابا تو اپنی ذات کا مکلف ہے، اپنا سوچتے دوسروں کے چکر میں کیوں پڑا؟ وہ پیر صاحب ایسے، وہ ان کا ویسا، ان کا ویسا، ان کا جواب انہوں دیں گے نا، تجھے دینا تھوڑی پڑے گا، تجھے تو مقرر نہیں کیا گیا سب کو دیکھنے کے لیے، مچ کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ کیا بولیدہ ان کے دیوانے کیوں بن گیا، ان کے پیچھے نماز کی اور کچھ مسجد میں جاتے کی، وہ بیچارے کرتے نادان باتیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر حکم کی تعمیل کے اوپر بغداد شریف میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد میں لوگوں نے وہاں پر مسجد یاسین ان کو قیام کرنے کے لیے نہیں دیا، کہا کہ باہر 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 باہر، حتیٰ کہ مسجد کے دروازے میں آ کر پیران پیر غوث اعظم صاحب اس کا درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ آگے جن کے قسمت میں تقدیر میں، دیوانوں کو دیوانے تو مل ہی جاتے ہیں، مجموعوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مجموعے تو بعد میں لگتے ہیں ان کے پاس میں، نظام تو بعد میں آگے بڑھتے ہیں، بعض اوقات ان کی زندگیوں میں آگے بڑھتے ہیں، گلشن کھلتا ہے، بعض اوقات ان کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد میں ان کے نام کا گلشن دنیا میں کھلتا ہے۔ یہ بھی ہے اولیاء کے نظام میں، صابر پاک کا نظام 300 برس کے بعد میں آج چلا ہے پوری دنیا کے اندر میں صابری نظام۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیوانے ہوتے ہیں، ان کے زندگی میں ان کے دیوانے بھی ان کو نہیں پہچان سکتے، ایک دو عقیدت مند رہتے ہیں اور اسی حالت کے اندر میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے نام دنیا میں روشن ہوتے ہیں۔ اولیاء کا نظام نہیں ہے۔ پیران پیر غوث اعظم کے پاس میں کچھ ہمدردی کے اندر میں کسی وجہ سے سعید لوگ آئے، ایک دو آدمی تین آدمی، ان کو لے کر بیٹھ کر غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم اسی مسجد یاسین کے اندر میں بیٹھ کر تعلیمات وغیرہ۔ تو پہلی مجلس جو مسجد یاسین نے قائم کی پیران پیر غوث اعظم کے نسبت کی، اس میں صرف 7 آدمی تھے۔ بغداد شریف میں میرے سرکار پیران پیر غوث اعظم جب بیٹھے شروع کی پہلی محفل 7 آدمی، 7 سے 70 ہوئے، 70 سے 700، 700 سے 70,000، 70,000 سے 7 لاکھ۔ مسجد میں سے نکلے، جامع مسجد میں گئے، جامع مسجد میں جگہ ناکافی ہوئی، لوگ مجمع زیادہ ہو گیا تو میدان عیدگاہ میں جب بغداد شریف کے، اب وہ بھی کم پڑا تو بغداد شریف کے باہر نکلو گئے، جنگلوں کے اندر میں حضور پیران پیر غوث اعظم کی محفلیں جنگلوں میں ہونا شروع کری۔ 70 ہزار آدمی ایک ایک مجلس کرا کرتے تھے، اور میرے سرکار پیران پیر غوث اعظم کے کرامت کا عالم یہ ہے کہ جیسے سامنے بیٹھ کر تم جیسی آواز سے سن رہے ہیں نا، میرے پیران پیر، یہ اب تو مائک ہے، یہ بیٹا کالا مائک ہاتھ میں دیکھو، ہمارے پیران پیر کا معاملہ کیا، آپ کی آواز میں یہ کرامت تھی کہ پہلا آدمی جیسے آپ کی بات کو سن سکتا تھا، 70 ہزار پیچھے بیٹھا ہوا آدمی
اسی طریقے سے بات کو سن بھی سکتا تھا، سمجھ بھی سکتا تھا. یہ کرامت دی تھی آواز کے اندر. اور پیرانے پیر غوث الاعظم کی تم لوگ 4-5 دن مجلسوں کے اندر میں آئے، لیکن موقع ایسا نہیں رہا میرے پیرانے پیر کا اتنا تفصیل سے تذکرہ نہیں، اور کل بھی اتنی کھل کر بات نہیں ہے. اس کے لیے آج میں آپ حضرات کو صافی بات بتا رہا ہوں، اور کام کی بات بتاتے. ہم سے نہیں آتا وہ کہ یہ کتاب میں یہ حوالہ ہے، یہ ایسا ہے. حوالے جوالے والے میں خانوں کے اندر میں نکا ہو پیوٹوں کے پھر تھپواں کھائیں گے. نہیں مولانا بیان کرے، وہ انہوں کرے، انہوں کرے، وہ کرے، بولے تو یہاں پر بیانوں کو نہیں ہے بابا، پینے پلانے کی بات رہتی ہے. یہاں پر پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اور رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے کہ ایک آدمی جو پہلے بیٹھ کر پہلے نمبر پر جو آواز کو سن سکتا، سمجھ سکتا تھا، 70,000 کے مجمع کے پیچھے بھی آپ کی آواز کو اور آپ کے فیض کو اسی طرح سے حاصل کرتا. اور آپ کی مجلسیں جب ہوتی تھی جنگلوں کے اندر میں، تو پھر آپ کی مجلس کی خصوصیات کیا تھی کہ انسانوں سے زیادہ فرشتے اور ملکوت وہاں پر آیا کرتے تھے. حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں جسم و روح کے آیا کرتے تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبیوں کو فیض لینے کے لیے آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تھا کہ میرا ایک عبد القادر ہے کہ جاؤ اس مجمع کو فیض دینے کے لیے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا تھا. حتیٰ کہ بعض اوقات دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بنفس نفیس میں جسم مبارک کے پیرانے پیر غوث الاعظم کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے. مگر ہم نہیں کہہ سکتے فیض لینے کے لیے، کیونکہ میرے آقا اور انبیاء کی ذات تو دینے والی ہوتی، لینے والی نہیں ہوتی. اولیاء کی مجلسوں کے اندر میں انبیاء کا معود اور انبیاء آتے ہیں، اور میرے آقا کی تشریف آوری بھی ہوتی ہے اولیاء کے پاس میں، فیض لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے، کہ سچے طالبین اس خانقاہ کے اندر میں ہیں، سچے طالبین ان کے مریدین میں ہیں، اور سچے طالبین وہاں پر جمع ہیں، اور دیوانے وہاں پر ہے، تو دینے کے لیے مدینے والے بھی آ جاتے ہیں، بغداد والے بھی آ جاتے ہیں، غریب نواز بھی آ جاتے ہیں. اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کہ فیض دینے کے لیے ایسے بڑے بڑے، اب انہیں اٹک کے رہ گیا، وہ حوالہ نمبر دیتے کی انہوں، وہ کتاب کا دیتے کی، وہ واقعہ صحیح بولتے کی، اور وہ پھر وہ بخاری و مسلم کے حوالے دیتے کی. ارے بابا فیض دینے کے لیے تو ان کے غلام، جن کا وہ غلام ہے، وہ آقا خود آ جاتے ہیں عطا کرنے کے لیے. اس لیے اگر کہیں پر کوئی بات معلوم ہوئی آپ کو کہ وہاں پر فلاں بزرگ کا فیضان ہوا تھا فلاں کی، مگر الٹ ٹب بھی نکو گورا پھینکو، نہیں تو بیر کے چھاڑ کے پتھر مارے نا، تو غلطی سے بیر کے جھاڑ کو تو مارو تو ایک آدھ بیر گر جائے گا کبھی، لیکن غلطی سے ناریل کو اگر پتھر مارے تو آگے وہ پتھر سر پھوڑ دیتا. اس لیے اولیاء انہوں آگے تھے، انہوں آگے تھے، آنکھیں یوں کر دے کہ نخرے نہیں کرنا بلا وجہ کے. ہوتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، کیوں کہ وہ فیض لینے کے لیے نہیں بلکہ فیض دینے کے لیے آتے ہیں، کہ سچے طالبین وہاں پر ہے. پیرانے پیر غوث الاعظم کی مجلس میں دو جہاں کے مالک میرے آقا بھی تشریف لاتے تھے، صحابہ بھی تشریف لاتے تھے، فرشتے بھی آ جایا کرتے تھے. اور پھر وہ فرشتے آتے تھے اور وہ مجلس کی نورانیت کا عالم ہی کچھ عجیب ہوا کرتا تھا. کیسی ہوتی تھی؟ آج بھی پیرانے پیر غوث الاعظم کے فیضان کی مجالسیں چلتی ہے خانقاہ بغدادیہ میں، عراق میں، آج بھی چلتی ہے ان کی مجالسیں، اور اولیاء ان کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے ہیں، اور پیرانے پیر غوث الاعظم ان کو نوازتے ہیں ان کے علوم سے. اور پیرانے پیر غوث الاعظم اپنی نسبتوں سے دنیا کے پورے اولیاء کو نوازتے ہیں. یہ ایک الگ رخ ہے، اگر تفصیل شروع کروں نا تو پھر سحر کر کے جائیں گے یہاں سے. اتنی لذت والا نظام ہے یہ، اور جب یہ سننے کے اندر میں اتنی لذت ہے تو اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ تو دیوانہ ہوگا نا، اس کو کہاں ہوش رہے گا اپنی صحت کا، اپنی بیماری کا، اپنی کمی کا، اپنی نیند کا، اپنے کھانے کا، اپنے پینے کا. ہاں دوسروں کو یہ محسوس ہوگا کہ تکلیف زیادہ ہو رہی، مگر وہ تو چونکہ چکا ہوا ہے، اس کو تو پھر بس وہ رخ کھل جائے گا تو بس دیوانے کی طرح سے کہاں ہے، کدھر ہے شب اور کدھر ہے دن، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان کا بعض اوقات 7 گھنٹے تک آپ کے ارشادات چلتے رہتے تھے، مجلس قائم رہتی تھی، طالبین بیٹھتے رہتے تھے. حتیٰ کہ بعض موقعوں کے اوپر کہ جب آپ کے مجلسیں چلتی تو اس کو تحریر میں ضبط کرنے کے لیے بعض علماء آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات 700 آدمی قلم دوات لے کر آپ کی تحریروں کو ضبط کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے.
یہ قادری سلسلے میں پیران پیر غوث العظم کی مجلسوں کی سنت ہے. اب یہ لوگ ریکارڈ کر رہے دیکھو یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے, یہ بھی اسی کی ایک نقل ہے. تو حضور پیران پیر غوث العظم کی وہ مجلسوں کا وہ عالم تھا. خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں, اور ان کی مجلسیں پیران پیر غوث العظم کی. میرے غوث العظم نے فرما دیا کہ صرف میرے ظاہر میں میرے زمانے کے اندر میں جو لوگ, ان تک میرا فیض نہیں ہے, بلکہ قیامت تک دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اور مولا علی نے اور رب العالمین نے پیران پیر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک بھی اگر کوئی سچے دل کے ساتھ محبت کر کے اپنے دل کو کاسے دل بنا کر پیران پیر کی چوکھٹ پر رکھ دے گا, وہ فیض پیران پیر اس کو بھی عطا کریں گے. اس لیے ہر مسلمان کے دل میں پیران پیر کی محبت اور عظمت ضروری ہے. اب ان عظمتوں اور محبتوں کے پیدا کرانے کے لیے گھروں کے اندر میں 11ویں شریف کی محفلیں ہے. کیوں رکھایا تھا ہمارے آبا و اجداد خاندان کے بزرگوں نے, کیا رکھوایا تھا, کیوں رکھوایا تھا کہ اپنے گھر کے ہر فرد کو, خاندان کے ہر فرد کو پیران پیر کی محبت ان کے دل میں, تاکہ پیران پیر کی سرپرستی میں دے دیتے کہ میری اولاد, میری نسلیں, یا پیران پیر تمہاری 11ویں کرنے والی ہے, تو غوث پاک ان کی نسلوں کو سنبھال لیتے تھے. اب یہ نظام کو ختم کر دیا تو دھوپ میں آ گئے تم اور میں. کتابوں میں مسلک اور جماعتوں کے اندر میں دھوپ ہے, یہ اکڑ کے کباب بن جائیں گے. نسبتوں کو قائم کرو, سہارا لو پیران پیر غوث العظم کا, سہارا لو غریب نواز کا, دیوانے بنو اور ان کی نسبتوں کو حاصل کرو. سمجھ میں آئی؟ وہ بات تو وہیں پر رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خود کو اپنا سجدہ نہیں بلکہ سجدہ کروانا بھی وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور بندہ وہاں پر کھسک گیا کہ وہ چاہے کہ کسی اور کا سجدہ کرائے. نہیں, میں تیرا کرتا ہوں, وہ تو لات مارتا اللہ میاں بھی. چل, جیسے شیطان کو مارا تھا نا, اللہ میں تیرے کو سجدہ کرتا ہوں, تو بولا کہ میرے کو سجدہ کرنے کے قابل تیری اوقات ہے. نہیں, ہم اللہ کو سجدہ کرتے. دیکھا کہ اللہ کو کر سکتا کہ تو اتنی اوقات کی تیری تو سجدہ کر سکتا کہ اللہ کو. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے چل مردود ہے تو, سجدہ وہاں کر جہاں پر میں نے کرنے کا حکم دیا. یا اللہ تو کہاں کروائے گا؟ سب سے پہلے عرش الہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوت کو سجدہ کروایا تو اپنے محبوب کے نور کو کروایا, آدم میں کروایا, آدم کے سامنے کروایا. کیوں آدم میں؟ اس لیے کروایا کہ قیامت تک مرکز عقیدت اور محبت آدم کی اولاد بنے گی, آل علی اور اولاد علی. اس کے لیے پہلا سجدہ عرش الہی پر آدم علیہ السلام کو نور مصطفیٰ کے لیے کروایا. اولیاء میں کیا ہوتا ہے؟ نور مصطفیٰ تو ہوتا ہے نا. پیر کامل میں کیا ہوتا ہے؟ نور مصطفیٰ ہوتا ہے, نور مصطفیٰ ہوتا ہے. تو پھر جن میں نور مصطفیٰ ہو, اللہ کی مرضی کے مطابق میں وہ ذاتیں, وہ چوکھٹیں مسجود ساجد کی مسجود بن جاتی ہے, وہ پھر حرم بن جاتی ہے اور سجدے گاہ بن جاتی ہے ان کے لیے. یہ حق کا نظام ہے. اب اس سے زیادہ کی برداشت تو نہیں ہوگی آپ لوگوں کے اندر میں. تمہارے اندر میں اتنی طلب پیدا ہوئی نا, اب ٹھیک ہے چوکھٹ کو تمہارے پاس میں بھیجتے ہیں. بزرگوں کے نظام میں خود پہنچایا جائے گا یا پھر کامل پہنچ جائیں گے. جب شمس تبریز پہنچے وہاں پر روم کو, تو پھر ڈھونڈتے 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 جیسے خواجہ عثمان ہرونی ڈھونڈتے ہوئے اجمیر شریف میں پہنچے تھے, وہاں سنجر شریف میں پہنچے تھے خواجہ جی کو. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ولایت کے اندر میں یہ نظام ہے کہ پیر کامل کو بھی مریدوں کی تلاش میں دنیا میں بھیجا جاتا ہے. جس مرید سے نظاموں کو لینا ہوتا ہے, مرید ہی پیر کو تلاش کر کے نہیں جاتا. ایسے بھی نظام ہے کہ پیر کامل مریدوں کو ڈھونڈتے ہوئے دنیا کے اندر میں جاتے ہیں, اور جہاں وہ مل جاتے ہیں پھر وہ پیر ان کو کہتے ہیں کہ یہی تو میری منزل تھی, یہی ہے میرا زندگی کا حاصل. یہ اتنے لاکھوں مرید یہ کام کے نہیں ہے, کام کا تو میرا انہیں ہے. چنانچہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, نظر ڈالی. نظر ڈالتے ذرا بھی انہوں, کیونکہ بہت پینترے جاننے والے تھے نا, تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ادھر بھی کتابیں جمے ہوئے, ادھر بھی جمے ہوئے تھے, اس میں بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے کتابیں علم. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ ڈھونڈتے 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 آئے, یوں دیکھتے ہوئے ذرا چاور باؤنڈ دیکھتے نا جی, ذرا پہچاننے والے. بلی چوہے کو کیسا ڈھونڈتی کہ نہیں ڈھونڈتی؟ زودیدہ نظروں سے یوں نہیں دیکھتی انہیں, دیکھتے رہتی ہو کہاں ہے, کس میں, ان کے دل میں کیا بول رہا ہے, ان کے دل میں کیا بول رہا ہے, ان کے دل میں. تو آئے دیکھتے ہوئے دیکھتے, اب بولے اب ان کو کیسا اٹکانا. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے, کتابوں کے ڈھیروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے, علم کے پوری دنیا میں عالم بکمال, عالم اکبر. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کتاب لکھ رہے تھے. تو بولے کہ مولانا یہ کیا ہے, ہاں تم کو کیا معلوم؟
تم اللہ اللہ کرو خانقاہ میں رہو. تم کو کیا بخاری مسلم مشکات ابن ماجہ ترمذی شریف یہ کیا معلوم ہے؟ کئی کو خاموخا کے عالموں میں ہمارے پاس میں کئی کو آ رہے نہیں کیا ہے پھر یہ کیا لکھ رہے تم یہ؟ بولے کہ یہ تم کو نہیں معلوم، یہ علم ہے، شریعت کا نظام ہے یہ نہیں. ذرا دو نا کتاب. تم کو کیا پڑھنا تھا؟ کئی کو لے رہے تم؟ کئی کو بیانہ کرے، کئی کو بخاری مسلم کے ذرا رہتا نا جی وہ کھٹے ڈکر آتے رہتے ان کے بیانہ سننے کئی کو جاتے. کیا رہتا وہاں پر؟ کئی کو دیوانے ہو گئے مریدہ بولے سب. جب دیکھو جب روزانہ مغرب میں کتنے سال سے چل رہا مگر مغرب سے شاید وہاں سے ہٹتا ہی نہیں ہونے بولے روزانہ. ہاؤ بابا. اب وہاں پر پھر دن میں تارے نظر آتے. اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ پریشانی ہے، یہ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے تم؟ تو بولے کہ تم کو کیا معلوم ہے یہ کتنی محنتوں سے میں کتاب کو لکھا تھا، کتنے حوالے اور کتنی جان پھٹان. نہ کو پریشان مت ہو. پھر کیا ہوا؟ ضائع ہوگی نا، کنویں میں ڈال دینا ہاؤس کے اندر میں آپ. تو بولے کتنا پریشان مت ہو. یوں ہاتھ ڈالے اور کتاب نکال کے دیے تو بالکل سوکھی کی سوکھی، ایک حرف پر بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں. تو بولے کہ یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ میں پوچھا تو یہ کتاب تم کو نہیں معلوم، ویسے یہ تم کو نہیں معلوم. اٹکا دیے. اٹکانا بھی جانتے ہیں نا انہوں. اور جو اٹک جائے وہی خیر میں رہتا ہے، اور جو کھٹک جائے اپنے سے نہیں ہوتا وہ اتنا بولے تو گیا. ہاں سٹک بول کے اس کو چھوڑ دیتے، پنجرا کھول دیتے. نہ کو جو اٹک گیا، ہاں وہ اٹک گیا تو اٹک گیا. کیا میں فیروز کام کے پرتا نہ کرو بیٹا. ہاں سب کے لیے بولتا ہوں میں، تم لوگ اپنے مطلب. اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دیکھ لیے، بتا دیے وہاں پر کرامت کو. اب وہ وہاں پر وہاں کے روم کے سارے علماء وغیرہ بولے کہ ہمارے ایک عالم کو، ہماری برادری کے ایک آدمی کو دیوانہ کر دیے، وہ کر دیے، ایک دیوانہ آ گیا ہے. تو بولے کہ ٹھیک ہے تمہارا چھوڑ دے کے، تمہارے مولانا کو بھی چھوڑ دے کے میں چلے جاتا ہوں. وہاں سے نکل کر روم سے نکل کر دوسری چلے گئے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب حرم مل چکا تھا ان کو اور دل سے منزل مل چکی تھی، اب منزل کو چھوڑنا، دنیا کو چھوڑنا آسان تھا. اب ان کی تلاش میں انہوں ان کے پیچھے دیوانے بن کر نکل گئے. اب نکل کر جنگل صحرا. تو بولے کہ جنگل میں سے آواز دیے میرے دیوانے میں یہاں پر ہوں، دیتے آواز. انہوں خواب میں بھی دیتے ہیں، بعض وقت بشارت میں بھی دے دیتے ہیں، ایڈریس بتا دیتے ہیں، سارے نظام ہے ان کے پاس میں. کیا بتا دیتے ہیں؟ ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں، خواب میں بتا دیتے ہیں. اس طریقے سے کہا کہ یہاں پر آ جاؤ. جنگل کے اندر میں، ویرانے کے اندر میں، پہاڑوں کے بیچ میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شمس تبریز کے پاس. اب تنہائیوں کے اندر میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پہاڑوں کے بیچ میں. اب ان کے ساتھ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی. کہا کہ اچھا میں تمہارے کام کے لیے آیا تھا، اب تم کو ایک کام پہ لگا دیتا ہوں. کیا کروں؟ تو کہا کہ تم قابل ہے نا، علم والے ہیں نا، تب لہٰذا کیا کرو کہ میں جو کچھ بھی کہوں اس کو نقل کرنا شروع کرو. اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قابلیت کے اعتبار سے ان کی تحریروں کو نقل کرنا شروع کیا شمس تبریز کی. مثنوی شریف علماء بھی اکثر یہ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں مثنوی شریف کلام مولانا جلال الدین رومی کا ہے، لیکن سب کچھ مولانا حضرت شمس تبریز کے الفاظ ہیں وہ. اور ایسے الفاظ کہ جس میں تورات بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، جس میں قرآن بھی ہے. امریکہ والے سفید چمڑی والے تو اس کو فارسی کا قرآن کہتے ہیں. کس سے ملا؟ یہ شمس تبریز سے ملا. نقل انہوں نے کیا، لکھتے رہے. اور پھر آخر میں جا کر یہ کہا کہ مجھے میرا حرم مل گیا ہے. کہا کہ میں تو صرف ایک مولانا روم تھا، لیکن میرے پیر و مرشد، میرا در حرم شمس تبریز نے مجھے مولانا روم بنا دیا. قیامت تک کے لیے آپ کا فیض دنیا میں جاری ہو گیا. فیض کو روکتے نہیں ہیں علماء، مرید بنا کر اس کی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کے فیض کو قیامت تک کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں. مگر ان علم کو حاصل کرنے کے لیے طلب اپنے اندر میں رکھو. ہاں یہ مت ہو جاؤ کہ نہیں اب اتنی بڑی بات ہے ہم کو کہاں سمجھ میں آتی، دنیا میں نہیں سمجھ میں آئی تو کتنی سمجھ لیتا. اب یہاں پر ان معاملات کے اندر میں غور و خوض تبدر کیا کرو اور ان چیزوں کو حاصل کیا کرو، متوجہ ہوا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ پیران پیر غوث الاعظم کو ایسا دستگیر پیران پیر بنایا ہے کہ قیامت تک بھی کوئی ان کی طرف میں متوجہ ہوگا وہ اپنا فیض اس کو عطا کریں گے. اس لیے پیران پیر غوث الاعظم نے فرمایا کہ میرے مرید کو بے معنی کی موت پر میں مرنے نہیں دوں گا، یا کلمہ پڑھاؤں گا یا اس کو سنبھال لوں گا. مجھ سے جو سچی محبت کرے گا وہ گمراہیت پر اور کفر پر نہیں مرے گا. اس لیے اپنی اولادوں کو پیران پیر کی محبت دلاؤ. ان محبتوں کے دلانے کے لیے اپنے گھروں میں ان محفلوں کو سجانا ہے. اللہ تعالیٰ ان محفلوں کی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے.